میر انیس نے مختلف مضامین پر اپنے مرثیوں کا آغاز کیا اور اس میں ذکر کیا کافی صنعتیں، جیسا کہ کسی مرثیے میں صبح کا منظر ہے، کسی مرثیے میں تلوار کی تعریف کی ہے، کسی مرثیے میں میدان جنگ، کسی مرثیے میں شباب علی اکبر، کسی مرثیے میں حضرت عباس کی آمد، مختلف موضوعات پر وہ ہے۔ میں ان مرثیے سے مختلف بند چن کر اس کا ایک تسلسل قائم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے چند بند میر انیس خود اپنے کلام کے تعلق سے کیا تاثرات تھے ان کے، وہ چند بند پیش کروں گا۔ اس کے بعد پھر مجلس ادا کی تعریف میں کیا کہ ایک سلوات بھیجی ہوں کہ نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، الشور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، اور پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، اور پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، ایک خطرے کو جو دوں بست تو خلزم کر دوں، ایک خطرے کو جو دوں بست تو خلزم کر دوں، اب بحر امواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، اب ماہ کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں، اور گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، اور درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، اور بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں۔ محمد وآل محمد۔ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں، اور قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگے آ کے پتنگ، صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ۔ یہ مانی و بہزاد اپنے زمانے کے بہت بڑے مصور گزرے، بہت بڑے آرٹسٹ تھے یہ لوگ، کہ صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ، خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صفِ جنگ، خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صفِ جنگ، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، اب بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں بھی، کہ وہ مرخع ہو کے دیکھیں اسے گر اہل شعور، تیرگی میں کہیں سایہ نظر آئے کہیں نور، غل ہو یہ ہے کشش منہ قلم میں تر رہے حور، صاف ہر لفظ سے ہو صنعت ثانے کا ظہور، کوئی نایاب صاف ہر لفظ سے ہو صنعت ثانے کا ظہور، کوئی ناظر جو یہ نایاب نظیریں سمجھے، عکس ارسنگ کو کاواک لکیریں سمجھے، عکس ارسنگ کو کاواک لکیریں سمجھے، کہ روزمرہ شرفا کا ہو سلاست وہی۔ مرثیوں میں ایک صنعت ہے روزمرہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں آپس میں، وہ تو روزمرہ شرفا کا ہو سلاست ہو وہی، لب و لہجہ وہی سارا ہو متانت ہو وہی، سامعی جلد سمجھ لے جسے صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، سامعی جلد سمجھ لے جسے صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہووے، اب مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہو، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے، خاص طور پہ کہ ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے۔ یہ پورا بند جو ہے یعنی ایسی چیز میر انیس نے پیش کی ہے کہ جو چیز چاہے وہ کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، اس کے اگر صحیح مقام پہ ہو تو وہ خوبصورتی اس میں پیدا ہو جائے گی۔ تو ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، زیب ہے خالص یا چہرے گلرو کے لیے،
زیب خالصیہ چہرہ گلرو کے لیے فارسی بیت ہے کہ داند آکس کے فصاحت بکلام دارت، ہر سخن موقع ہر نقطہ مقام دارت۔ اب بزم کا رنگ جدا، رزم کا میدان ہے جدا، یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا۔ اب فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا، اب مختصر پڑھ کے رلا دینے کا ساما ہے جدا۔ مختصر پڑھ کے رلا دینے کا ساما ہے جدا، دبدبا بھی ہو، مصائب بھی ہو، توصیف بھی ہو، دل بھی محظوظ ہو، رقت بھی ہو، تعریف بھی ہو۔ یہ مرثیوں کے تعلق سے، اپنے کلام کے تعلق سے میرا نے اس کے اثرات تھے۔